الہیہ قدسیہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ تمام احباب کہہ دو ایک دفعہ آمین۔ حضرت گرامی، پچھلے جمعہ المبارک پر آپ احباب نے سماعت فرمایا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ صدیق کہتے کس کو ہیں، چونکہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بیسک نام ہے وہ ابو بکر نہیں ہے، بلکہ ان کا نام عبداللہ ہے۔ جس طرح ان کے والد کا نام جو مشہور ہے ابو قحافہ، یہ نام نہیں ہے ان کا، بلکہ ان کا نام عثمان ہے۔ اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک کا نام عبداللہ ہے۔ یہ ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے، صدیق کیوں کہا جاتا ہے، یا آپ کے والد ماجد کو ابو قحافہ کیوں کہا جاتا ہے، یہ ایک الگ ٹاپک بن جاتا ہے۔ ان کی کیا ریزن ہے، کیا وجہ تسمیہ ہے۔ تو پچھلے جمعہ المبارک پر بھی میں نے عرض کیا تھا کہ صدیق اس کو کہتے ہیں جو جیسے بول دے مالک ویسے کر دے، یہ ہوتا ہے صدیق۔ ویسے عربی میں صدیق دوست کو بھی کہا جاتا ہے، صدیق سچ بولنے والے کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن ایسا سچ جس میں جھوٹ کا شائبہ بھی نہ ہو۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک کی بھی شان بیان کریں گے کہ آپ جو صدیق ہیں، اور صدیق ایسے کہ اللہ کے رسول نے ان کو صدیق اکبر بنا دیا، کیونکہ جن کی معیت اور افاقت میں ابو بکر صدیق رہے ہیں، ان کو بھی اپنے تو اپنے رہے، بیگانے بھی، صادق بھی مانتے تھے، امین بھی مانتے تھے، اور ایسا صادق مانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف سامنے بلکہ آپ کی پس پشت بھی آپ کے صادق اور امین ہونے کے چرچے کیا کرتے تھے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صادق ہیں، ایسے صادق ہیں کہ اگر ان کی قربت میں، آپ کی معیت میں اگر کوئی مرد آتا ہے تو وہ صدیق اکبر بن جاتا ہے، اگر کوئی عورت آتی ہے تو صدیقہ کائنات بن جاتی ہے۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک کی شان بیان ہوگی۔ تو چونکہ سیدنا صدیق اکبر آقا ہیں، تو کیوں نہ صدیق اکبر کے پہلے غلاموں کی شان بیان کر دی جائے۔ کہو نا سبحان اللہ۔ یہ پاک پتن شریف کا نام سنا ہوگا۔ پاک پتن شریف میں ایک بہت بڑی شخصیت جن کے نام کی وجہ سے پاک پتن کو شریف کہا جاتا ہے، جس کو کائنات کے ذرے ذرے کے لوگ جانتے پہچانتے ہیں، ان کا نام ہے حضرت سیدنا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو شکر بہت پسند تھی، شکر اتنی پسند تھی کہ آپ شکر کو بہت زیادہ فالو کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ بازار گئے، بازار میں کسی تاجر کو دیکھا کہ بوریوں میں کچھ بند کر کے لایا ہے۔ توجہ ہے؟ جس کی توجہ ہے وہ کہنا سبحان اللہ، اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس تاجر کے قریب گئے، کندھے پر ہاتھ رکھا، پوچھا اے تاجر یہ بوریوں میں کیا ہے؟ چونکہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو خوشبو آ رہی تھی شکر کی۔ تاجروں کی یہ عادت ہوتی ہے، تاجروں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ہوتا کچھ ہے بتاتے کچھ ہے۔ سارے تاجر ایک جیسے نہیں ہوتے، یاد رکھنا۔ کچھ تاجر ایسے ہوتے ہیں کہ اندر کچھ ہوتا ہے بتاتے کچھ ہیں۔ وہ تاجر بھی ایسا تھا، اندر کچھ اور تھا بتاتا کچھ اور ہے۔
توجہ ہے؟ حضرت سیدنا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تاجر کے پشت پر ہاتھ رکھ کر پوچھتے ہیں اے تاجر بتا دیں بدبوریوں کے اندر کیا چیز ہے؟ تاجر ذہن میں سوچنے لگا کہ یہ وہی بابا ہے جس بابے کو شکر بہت پسند ہے. وہ کہتا ہے اگر میں اس بابے کو کہہ دیتا ہوں کہ ان بوریوں کے اندر شکر ہے تو اس بابے نے مجھے کہہ دینا ہے کہ مجھے شکر دو, میں کھاتا ہوں, میں لے جاتا ہوں. وہ تاجر کہتا ہے بابا اس بوری کے اندر نمک ہے. بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں تو نمک صحیح. وہ تاجر وہ نمک کی بوریاں, وہ شکر کی بوریاں لے کر منڈی میں جاتا ہے. منڈی میں جا کر جو ہی بوریوں کا منہ کھولتا ہے کیا دیکھتا ہے؟ لے کر آیا تھا شکر, جب کھولی ہے تو ساری کی ساری بن گیا ہے نمک. سارا کا سارا کیا بن گیا؟ نمک. وہ تاجر دوڑا واپس گیا, چونکہ وہ تاجر جانتا تھا کہ اگر یہ نمک ہے, اس کو نمک بنا کر بیچتا ہوں تو مجھے بہت بڑا گھاٹا آتا ہے, مجھے بہت بڑا خسارہ آتا ہے. وہ خسارہ برداشت نہیں کر سکتا تھا, لہذا دوڑا واپس بارگاہ فرید الدین گنج شکر میں پہنچا. جا کر ہاتھ جھوکا عرض کرتا ہے اے بابا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, وہ نمک نہیں تھا, وہ تو شکر تھی. تو وہ بابا کہنے لگے چلو ٹھیک ہے, شکر تو شکر سے ہی, جا کے دیکھ. وہ تاجر دوبارہ جا کر دیکھتا ہے منڈی کے اندر جو پہلے نمک چھوڑ کے گیا تھا ساری کے سارا وہ شکر بن چکا ہے. وہ شکر بن چکا تھا. وہ واپس دوڑا, جا کر کہتا ہے علی جان کیا ماجرا ہے, سمجھ نہیں آئی. کبھی تسی شکر کو نمک بڑی جانتے ہو, کبھی نمک کو شکر بڑی جانتے ہو, سمجھ نہیں آئی. فرید الدین فرماتے ہیں ارے تجھے سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ یہ ہمارا کمال نہیں, یہ آمنہ کے لال کا کمال ہے. یہ ہمارا کمال نہیں, یہ آمنہ کے لال کا کمال ہے کہ جب سے ہم ان کے در کے ساتھ جڑے ہیں, جب ان کے ساتھ جڑ گئے تو پھر جیسے ہم بولتے ہیں مالک ویسے کر دیتا ہے. کہتے ہیں انڈیا کے اندر ایک شہر ہے رامپور کے اندر ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں جن کا نام ہے قطب عالم. یہ ہمارے ریاست بہاولپور کے قصبہ ہے اونچ شریف کے سادات میں سے ہیں. وہ ایک مرتبہ اپنے گھر سے اٹھے, نماز تہجد نماز فجر کے لیے مسجد کی طرف چل پڑے. اللہ والوں کا کام ہی یہی ہے کہ سارے سو رہے ہوتے ہیں, وہ سارے اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہے ہوتے ہیں. جب مخلوق ساری سو رہی ہوتی ہے, اللہ والا اپنے گھر بستر کو چھوڑ کر مالک کی بارگاہ میں جا رہا ہوتا ہے. تو حضرت سے یہ توجہ ہے, جس کی توجہ ہے وہ کہے سبحان اللہ. سب کو نہیں کہہ رہا, جس کی توجہ ہے جو اللہ کے گھر میں اپنے دونوں طرح ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر دونوں طرح جو بیٹھا تھا وہ کہے نا سبحان اللہ. یہ جو پیچھے آپ بیٹھے تو آگے تشریف لیں آپ آگے تشریف لے, کیونکہ جو پیچھے آئیں گے ان کے لیے مشکلات بنتی ہیں. بعد میں بات کر رہے تھے حضرت سیدنا قطب عالم کی. حضرت سیدنا قطب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے بستر کو چھوڑتے ہیں, رب کی بارگاہ میں رب کے گھر میں جاتے ہیں. رات کا وقت اندھیرا ہے, ابھی پوری صبح نہیں ہوئی. آپ مسجد کے قریب پہنچے کہ آپ کو ایک ٹھوکر لگی. آپ اسی وقت بیٹھے اندھیرے میں دیکھتے ہیں, ہاتھ لگاتے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں کہ ایک پتھر ہے یا ایک لکڑ ہے یا ایک لوہے یا ہور کی ایک کہے کہ آپ مسجد کے اندر چلے گئے ہیں, جہاں کے نماز پڑھی ہے. نماز بعد لوگ جب واپس گئے ہیں, صبح ہو چکی تھی. روشنی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ جس جگہ پر قطب عالم رحمت اللہ علیہ کو ٹھوکر لگی, اس جگہ پر جا کر چیک کرتے ہیں تو واقعی ایک
وہاں پر لوہا بن چکا ہے، ایک جگہ میں ایک سائیڈ میں لکڑ ہے اور دوسری سائیڈ میں پتھر ہے اور چوتھی سائیڈ میں وہ سارے کا یک زباں ہو کر کہتے ہیں پتہ نہیں ہو کیے جدو وقت گزریا بڑے صغیر دوتے انگریز قابض ہویا تے انگریز نے جدو آکے سائنسداناں نے اس حصے نو کاٹا کاٹ کے برطانیہ لے گئے نے تے برطانیہ نے بڑے بڑے یونیورسٹی دے اندر جا کے انہاں ٹیسٹ کر لے نے تے لیبارٹری ٹیسٹ کی رپورٹ آئی ایک سائڈ تے لکھا ہوا ہے کہ ایک سائڈ تے پتھر ہے، ایک سائڈ تے لکڑ ہے، ایک سائڈ تے لوہے ہے، دوسری سائڈ تے ہور پتہ نہیں کی ہے، کیونکہ بابا نے کہا سی کہ ہور پتہ نہیں کی ہے۔ اللہ والے جیسے اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں اللہ ویسے کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب غزوہ احد ہوا صحابہ کرام علیہ الرضوان میدان کارزار سے جب واپس مدینہ المنورہ آنے لگے، مدینہ الرسول میں جب واپس آنے لگے، مدینہ الرسول کی ایک حضرت سیدنا سنان بن مالک تھے جو حضرت ابو سعید خدری کے والد ہیں، وہ بھی احد کے اندر شہید ہو گئے تھے۔ کہتے جب لشکر واپس آنا لگا، لوگ کافر کی صورت میں واپس آنے لگے تو مدینہ الرسول کی گلیوں میں ایک بچی جا کر کھڑی ہو گئی۔